اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ کے فضل سے ہم سورہ یوسف آیت 22 تک پہنچ گئے ہیں، وہاں سے ابتدا ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما، اور جب، بلغ، وہ پہنچے، جسے بلوغت ہوتے ہیں نا، اشدہ، اپنی جوانی کو۔ شد کا جو لفظ ہے وہ 30 اور 40 سال کے جو درمیانی عرصہ ہوتا ہے جس میں فطری صلاحیتیں پوری طرح رونما ہو چکی ہوتی ہیں، اس کی بات ہو رہی ہے۔ ولما بلغ اشدہ، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے، آتینا، ہم نے عطا کی، نون کھڑی زبر نہ اور نون الف زبر نہ دونوں کے سیم معنی ہوتے ہیں کہ ہم نے انہیں عطا کی، حکمن، دانائی۔ حکمن سے مراد حکمت اور نبوت ہے۔ کیا ہے؟ حکمت اور نبوت مراد ہے۔ وعلم، اور علم۔ علم آپ جانتے ہیں، جیسے خوابوں کی تعبیر کا علم پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، اور احکام شرعیہ کا علم بھی۔ اور پھر دیکھیے کتنے علوم سے نوازا رب کریم نے، یہ تو رب کریم خود ہی بہتر جانتا ہے۔ اور جب وہ اپنے پورے جوبن کو پہنچے تو ہم نے انہیں نبوت اور علم عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح یا یوں ہی، نجزی، جزا ہوتا ہے، بدلہ ہوتا ہے، ریوارڈ ہوتا ہے، ہم نیک جزا دیتے ہیں، محسنین، اچھے کام کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو۔ تو یہ بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو بہت نیک تھے نا، لیکن دنیا میں کوئی بھی جو شخص ہوگا جو نیک ہوگا، رب فرماتے ہیں ہم اس سے بھی ریوارڈ دیں گے۔ اور اللہ کا ریوارڈ کتنا ہے یہ تو جن کو ملے نا، ذرا ان پہ غور کیجیے اور نیکی کرنے کی کوشش کیجیے۔ وراودتہ، اور وہ انہیں بہلانے لگی، پھسلانے لگی، التی، وہ جو، ہوا فی بیتہا، جس کے گھر میں آپ تھے۔ کون؟ عزیز مصر کی بیوی زلیخا جو مشہور ہیں۔ اور وہ عورت جس کے گھر میں آپ تھے، وہ بہلانے لگی، پھسلانے لگی، کیوں؟ عن نفسہ، اپنے نفس کے لیے، یعنی مطلب براری کے لیے، نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ جس عورت کے گھر میں آپ تھے وہ آپ کو اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے بہلانے لگی، پھسلانے لگی۔ وغلقت الابواب، اس سے مغلق ہوتا ہے، دروازوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا کہ دروازہ بند ہے، اور اس نے بند کر دی ابواب، باب کی جمع دروازے، اور اس نے تمام دروازے بند کر دیے، یعنی ایک دن تمام دروازے بند کر دیے۔ وقالت، اور کہنے لگی، حیت لک، بڑے ناز کے ساتھ کہ بس اب آ بھی جاؤ، کہ یعنی جلدی کیجیے۔ قالا، آپ نے فرمایا، معاذ اللہ، جسے کہا جاتا ہے نا اعوذ باللہ، پناہ کے معنوں میں آتا ہے نا، آپ نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ انہو، بے شک وہ، کون؟ عزیز مصر، ربی، رب ہوتا ہے پالنے والا، جیسے ہم رب العالمین کہا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، لیکن یہاں رب بمانا سید اور مربی کے، مربی کہتے ہیں پرورش کرنے والا، یا محسن بھی کہا گیا ہے۔ بے شک تیرا جو شوہر ہے وہ میرا محسن ہے، اس نے احسان کیا، ذرا گھر میں رکھا، پالا، اتنی اچھی رہائش دی، سب کچھ کیا۔ اور آقا کے معنی میں بھی لکھا گیا ہے، بے یوں نہیں ہو سکتا تیرا خامن میرا محسن ہے۔ احسن المثوا، یا مسوا کہتے ہیں ٹھکانے کو، قیام گاہ کو، مہمانی کو۔ معذرت تھوڑی سی طبیعت، میرا رہنا سہنا، یوں نہیں ہو سکتا کہ وہ تیرا خامن، کیونکہ اس نے مجھے عزت سے ٹھہرایا، میرا محسن ہے۔ انہو، بے شک وہ، لا یفلح الظالمون، فلاح بھلائی جیسے ہوتے ہیں۔ اور یہاں کیا بتایا، بہت خوبصورت الفاظ میں بتایا کہ اس نے مجھے عزت سے ٹھہرایا ہے، رکھا ہے،
اور یہ بھی بتایا کہ بے شک جو ظالم ہے وہ فلاح نہیں. وَلَقَدْ اور تحقیق ہمت حامیم میم روٹ ورڈ ہے. ہم کہتے ہیں کہ پگھلا دینے والا غم، بہت زیادہ غم. اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا. وَلَقَدْ ہمت بِهِ اور اس عورت نے ان کا قصد کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا. وَهَمَّ اور وہ بھی قصد کر لیتے، ارادہ کر لیتے، بہا اس کا، لولا اگر نہ، ارآ برہانا، برہان روشن دلیل کو کہتے ہیں، نشانی کو کہتے ہیں. اور حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا تھا جو اپنے دانتوں میں انگلی دبائے کھڑے تھے، یا جیسے کہتے ہیں نا کہ منہ کے اوپر انگلی رکھ کے کھڑے تھے، منع کر رہے تھے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام معصوم ہوا کرتے ہیں. اور یہاں برہان سے مراد حرمت زنا کی وہ قطعی دلیل ہے جو آپ کو پتہ تھی، یا آپ کی جبلی طہارت آپ کہہ سکتے ہیں، فطری عصمت آپ کہہ سکتے ہیں، جو تمام انبیاء کا، نفوس سے انبیاء کا خاصہ ہے. رب ہی اپنے رب کی. اور اس عورت نے تو ارادہ کر لیا تھا ان کا، اور وہ بھی ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی روشن دلیل کو نہ دیکھ لیتے. کذالک یوں ہوا، ایسا ہوا. لنصرفا تاکہ ہم دور کر دیں، انہو اس سے، سوء برائی کو، والفحشاء اور بے حیائی کو. یوں ہوا کیوں؟ تاکہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں. انہو بے شک، مومن عبادنا، عباد عبد آپ جانتے ہیں بندے کو کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں جیسے عبداللہ، اللہ کا بندہ نام رکھتے ہیں. عباد جمع ہے. نہ ہمارے بندوں میں سے تھا. کیسے بندے؟ جو مخلصین تھے، جو چن لیے گئے تھے، جو خالص کر لیے گئے تھے، جو برگزیدہ بندے تھے. بے شک وہ ہمارے ان بندوں میں سے تھا جو چن لیے گئے تھے، یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے خاص بندوں میں سے تھا، یا چن لیے گئے ہوئے بندوں میں سے تھا. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ اور وہ دونوں دوڑ پڑے، جسے سبقت لے جانا، مسابقہ. بابا دروازے کی طرف، اور وہ دونوں دروازوں کی طرف، جو دروازے وہ بند تھے نا، اب وہ دروازے کی طرف دوڑ پڑے. وقدت قاف دال روٹ ورڈ ہے. کسی چیز کو طول میں قطع کرنا، یہ ہے اس کا معنی. جیسے انکان قمیص قد من قبل، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوتا، وہ انکان قمیص قد من دبر، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو، یہ آگے ہم پڑھیں گے. تو یہاں بمعنی مقدود بھی استعمال ہوئے. اسی سے انسان کے قد قامت کو بھی تو قد کہا جاتا ہے نا، کہتے ہیں نا. اور قدود تو لحم کہتے ہیں گوشت کے پارچے بنانے کو، اور کٹے ہوئے گوشت کو قد. جیسے قرآن کریم صاحب ہے، یعنی ٹولیاں، قدہ مانا ٹولیاں ہیں، گروپ ہیں، گروہ ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری اس کی مدت. اور اس عورت نے پھاڑ ڈالا قمیص ہو، اس کا کرتا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی جو شرٹ تھی اس کو پھاڑ ڈالا. من دبر، دبر کہتے ہیں پیٹھ کو، پشت کو، پیچھے سے. اب وہ دونوں دوڑ پڑے دروازے کی طرف. وقدت قمیصہ من دبر اور اس عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ ڈالا. جیسے ادھر کو بندہ بھاگ رہا ہوتا ہے تو پیچھے سے پکڑا. اب کتنا اس نے زور لگایا ہوگا. اب قمیص بھی ایک ایسے بندے کی تھی جو ایک اچھے گھر میں رہتا تھا، یقیناً قمیض بھی بڑی مضبوط ہوگی، لیکن یہاں سے دیکھیں کتنا اس نے زور لگایا اور قمیض بھی پھٹ گئی. وَأَلْفَيَا اور ان دونوں نے کھڑا پایا. لام فا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، معنی وجدتو کے معنی میں، یعنی کسی چیز کو پا لینا. ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ کے آ چکے ہیں. قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جو کفار اور مشرکین نے کہا تھا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اور سورہ یوسف میں یہاں بھی ہے وَأَلْفَيَا اور ان دونوں نے کھڑا پایا. سیدہا اس کے خامن کو، سید سردار کو بھی کہتے ہیں، اور سید
کیونکہ متولی نگران ہوتا ہے نا شوہر بھی، اس میں سردار والی خوبیاں پائی جاتی ہیں، تو سید یہاں شوہر کے معنی میں، خامن کے معنی میں آیا لدل باب، دروازے کے پاس. اور اتفاق ایسا ہوا کہ ان دونوں نے اس کے خامن کو دروازے کے پاس کھڑا پایا. قالت، اب وہ فوراً وہ جو چالاک تھی اس نے کہنے لگی ما جزاء، کیا جزا ہے، کیا ریوارڈ ہے، کیا سزا ہے، من ارادہ جو ارادہ کرے اہل کا، اہل بیت کہتے ہیں جیسے اہل و عیال گھر والے، اہل بیت ہم لوگ کہتے ہیں تیری بیوی کے ساتھ. من اراد باہل کا سو پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، برائی کو کہتے ہیں. وہ جھٹ سے بول اٹھی اے میرے سرتاج بتائیے کیا سزا ہے اس کی جو تیری بیوی کے ساتھ جو ہے اس طرح کا غلط یعنی برائی کا ارادہ کرے. اللہ سوائے اس کے این یوس جنا یعنی اس کو قید کر لیا جائے. کدھر کر لیا جائے؟ سجن کس کو کہتے ہیں؟ سجنون کہا جاتا ہے قید کو، جیل کو. اس کو قید کر دیا جائے یا جیل میں ڈال دیا جائے. او یا عذاب علیم، یا اس سے سخت سزا دی جائے، دردناک عذاب دیا جائے. وضاحت جان لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ عزیز مصر ان کو گھر لے گیا تھا، اور جب یہ جوان ہوئے تو ویسے بہت پیارے تھے. اسے یوسف تو آپ جانتے ہیں، تو ان کی بیوی جو عزیز مصر تھا اس کی بیوی آپ کے اوپر جیسے عشق سے ہو گیا، فریفتہ ہو گئی. اور حضرت یوسف تھے بہت پاک باز، ان کے ساتھ کچھ غلط کام کرنا تو آسان بھی نہیں تھا. تو پہلے تو اس نے یقیناً سینکڑوں جتن کیے ہوں گے، بے تکلف ہونے کی کوشش کی ہوگی، اور بعد میں اس نے آگے یہ جو قدم اٹھائے ہوں گے. اب شباب کی ایج کے بارے میں تھوڑا بتا دوں کہ زیادہ تر تو 30 سال کے کہا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پہ 30 اور 40 سال بھی کہا گیا ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر بظاہر دنیا کا کوئی استاد ہوگا تو اس نے یہ تو علم نہیں دیا ہوگا نا. تو تمام انبیاء جتنے ہوتے ہیں ان کے پاس جو حکم اور علم کی یہاں بات ہو رہی ہے وہ علم لدنی ہی ہوا کرتا ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی علم لدنی عطا کیا ہوگا، جیسے حضرت خضر کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور اس سے علم لدنی عطا فرمایا جو اللہ نے ڈائریکٹ دیا ہوتا ہے. اور ہمارے آقا کریم کے پاس بھی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھایا جو آپ پہلے نہیں جانتے. تو سورہ رحمان میں بھی آتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کریم سکھایا. یعنی دنیا کا کوئی علم والا نبی کے برابر پر کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ لوگ دنیاوی استادوں کے شاگرد ہوتے ہیں اور نبی ڈائریکٹ رب العالمین سے سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سکھاتے. تو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا اور حکمت بھی دی اور دانائیاں بھی دی، اور یہ دانا لوگ غلط کام تو نہیں کر سکتے. اور پھر یہ لوگ احسان فراموش، کوئی بھی سیانہ بندہ احسان فراموش نہیں ہوا کرتا. تو حضرت یوسف جیسی ہستی سے کیسے توقع کی جا سکتی؟ انہیں تو وہ سارے احسان یاد تھے نا کہ غریب الوطنی میں اتنا احسان کیا اس شخص نے، تو میں اس کی آبرو کو داغدار کیسے کر سکتا ہوں. پھر آخر میں سنن الہیہ میں سے مکافات عمل کے اٹل قانون کی طرف بھی اشارہ کر دیا. کیا بتایا؟ ہم سب کے کان کھول دینے کے لیے بڑا کافی ہے کہ جو شخص اپنے محسن کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ حقیقت میں ظالم ہے، اور ظلم کرنے والا کبھی کامران نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا. کتنے حکیمانہ باوقار انداز میں زلیخا کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تیرا جو سودا ہے نا بڑا مہنگا ہے، اور حضرت یوسف ایسے کام کے لیے ریڈی نہیں ہو سکتے. محسن کو بھولنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ بے وفا. اور غلط ہوتا ہے یہ چیز. تو آپ بھی ذرا دیکھیے اور ان چیزوں کا احساس کیجیے، اور ان چیزوں کی تعلیم اپنے شاگردوں کو دیا کریں، اپنے بچوں کو بھی دیا کریں. اور پھر شیطان کا ہتھ کنڈا بھی ان کے اوپر کیسے استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کریم میں بھی پڑھا تھا نا کہ شیطان نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میرا جو تیرے خاص بندے ان پہ تو بس ہی نہیں چلتا. تو یہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف پر شیطان کا بس چل جاتا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے محبوب کریم نے بھی ہمیں
مختلف طریقوں سے موٹیویٹ کیا ہے حیا کی طرف. کیسے؟ جیسے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو مجھے اپنے دونوں جبڑوں اور اپنے ٹانگوں کے درمیان والی چیز، یعنی دونوں چیزوں کی طرف اشارہ ہے، زبان کی طرف بھی اور شرمگاہ کی طرف بھی، کہ ان دونوں چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، میں اس سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بحوالہ بخاری شریف. پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قریش کے جوانوں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور زنا نہ کرو. سن لو جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے. بہت بڑی گارنٹی پیچھے بھی دی، میں ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں. اور ابھی یہ شعب الایمان میں تھی یہ حدیث طیبہ. پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ عورت جب اپنی 5 نمازیں پڑھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. کتنا ہی بڑا ریوارڈ ہے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 7 افراد ایسے ہیں جنہیں رب کریم اس دن ہے جو خاص دن ہے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جسے کسی منصب اور جمال والی عورت نے اپنے ساتھ برائی کرنے کے لیے طلب کیا تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. بحوالہ بخاری شریف. کہ آج کل برائی بہت آسان ہے، موبائل، نیٹ اور پھر یوٹیوب، گوگل اور پتہ نہیں کون سی ٹوب ہے. اللہ پاک سب سے بخوف. اور الحمدللہ ہر موبائل کے اندر یوٹیوب ہے، ہر موبائل کے اندر یہ سب کچھ ہے، لیکن آج بھی بچنے والے بچ رہے ہیں. لیکن کچھ بچے ایسے ابھی ظاہر جوانی کی طرف قدم اٹھایا جب، اور پھر گندی صحبتیں ہوئیں یا ایسی باتیں ہوئیں تو، اور ابھی نہ بھی ہو تو جیسے کہ اچھا ایک دینی چینل بھی آپ کھولیں یا کوئی بھی ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کریں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی آ جاتی ہے چیز. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بندہ جب دیکھتا ہے تو برائیوں کی طرف آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے نا مائل. تو کوشش کیا کرنی چاہیے کہ اپنے اندر اللہ کا خوف رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ پڑھتے رہا کریں. قرآن کریم پڑھنے سے پہلے تو ہمیں حکم ہے پڑھنے کا، لیکن ویسے بھی اعوذ باللہ، جیسے یہاں بھی تو انہوں نے یہی فرمایا نا معاذ اللہ. تو اعوذ باللہ پڑھنے کی کوشش کیا کریں. اور ہمیشہ میں تو اپنے بیٹے کو بھی کہتی ہوں کہ آیت الکرسی لازمی پڑھتے رہا کرے. اپنے اوپر پھونک لیا کرو میرے بچوں. اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے. اور جوانی کے اندر جو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اس کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، اس کی دنیا بھی ٹھیک رہتی ہے، اس کی آخرت بھی ٹھیک رہتی ہے. اس دنیا کے اندر بہت زیادہ شیطان ابھی تو چلتا پھرتا آپ کو نظر آئیں گے، چیزیں نظر آئیں گی. تو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ہاں اللہ کے سامنے آپ کو کچھ کر سکتے ہو تو سوچو کہ آپ کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے. دنیا کا کوئی بندہ، جیسے دنیا کے لوگوں سے لوگ چھپتے ہیں، دنیا کا بندہ اگر دیکھ لے گا تو عارضی طور پہ بےزتی ہوگی نا. لے سکتے ہیں دنیا کے اندر بھی رسوائی لے سکتے ہیں. اور یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کیا کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا کریم رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اور جرم کے لیے تو ایسی جگہ چاہیے جہاں پہ اللہ نہ ہو. اور بتائیں کوئی ایسی جگہ ہے؟ بھاگنے میں یا پھر سمجھی، لیکن دروازے تو بند تھے، کفل لگے ہوئے تھے. زلیخا نے تو پہلے اہتمام کیا ہوا تھا، اب یہاں سے نکلے تو کیسے؟ دل میں عرض کی ہوگی کہ بولا کریمہ اے سونے مولا کریمہ، بھاگنا تو میرا کام ہے، دروازے کھولنا تو تیرا کام ہے نا. جب بھاگی تو تالے ٹوٹتے گئے، دروازے خود بخود کھلتے گئے. آخر جب پہنچتے ہیں دروازے میں تو محل کے سین میں جو کھلتا تھا وہاں، اور پیچھے سے زلیخا بھی آ گئی دوڑتی تو آپ کا پہران پکڑ لیا، شرٹ کو پکڑ لیا. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاتھ لگانے سے تو کپڑا نہیں پڑتا، اور حضرت یوسف کا لباس بھی بڑا عمدہ اور نیا ہوگا. اس کے پھاڑنے میں تو زلیخا کو بڑی زحمت کرنا پڑی ہوگی. تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پوری قوت سے دروازے کی طرف دوڑے جا رہے تھے تو پیچھے سے زلیخا بڑی تیزی سے لپکی اور پوری طاقت سے آپ کے قمیص کو کھینچا آپ کو روکنے کے لیے. اور جیسے ہی آگے پڑھتے ہیں تو
بہرحان پیچھے سے پھٹ جاتا ہے. اور آگے دیکھتے ہیں تو زلیخا کے ہسبینڈ جو عزیز مصر تھے وہ آگے کھڑے تھے، لیکن یہ فوراً سنبھل گئی عورت، اور یہ نہیں بتایا اپنا گناہ، الٹا متھے ان کے لگا دیا، اور متھے ان کے لگا دیا. اور قرآن کریم کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے کہ اس کی بے بسی کہہ سکتے ہیں کہ وہی نہیں سکتے، انبیاء کے تو چہرے بتاتے ہیں، وہ تو سچے لوگ ہیں. لیکن جو ایسی پہلے ہم بہت تاریخوں کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ ایسی عورتیں بھی تھیں کہ ان کے شوہر اٹھتے تو اندر سے ہوں گے لیکن بے بس تھے. لیکن مرد غیرت والا ہو تو پھر بے بسی کس چیز کی. بہرحال عزیز مصر اب حیران تھا کہ کس کو سچا کیا کس کو جھوٹا، لیکن ایک دانا شخص تھا جس سے یہ اکثر مشورے لیا کرتا تھا، اس سے تذکرہ کیا تو اس نے یہ کہا تھا کہ قمیص اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو مطلب یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غلطی ہے اور زلیخا نے مدافعت کی ہے، اور قمیص اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اور ان کے سچے ہونے میں کوئی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. تو جب دیکھا گیا تو ایسی بات تھی، پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. اور بعض جگہوں پہ ایک بچے کا بھی واقعہ موجود ہے. اور جو یہ دانا شخص کے بارے میں نا، اس کے متعلق حضرات حسن، حضرت اکرمہ، حضرت قتادہ، ضحاک، مجاہد اور صدی کا قول یہی ہے کہ وہ زلیخا کے رشتہ داروں میں سے ایک سیانہ بندہ تھا جس نے عزیز مصر کو مشورہ یہ دیا تھا کس طرح چیک کرو. لیکن بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک شیرخوار بچہ تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی. اور قدرت الہی سے یہ ممکن ہے، یہ کوئی امر ایسا تو نہیں جو نہ ہو سکے. حضرت مریم کا واقعہ آپ جانتے ہیں، حضرت مریم کی برات کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پنگوڑے میں تھے تو برات کے لیے کون بولا تھا؟ ایک شیرخوار بچہ. تو اس کی شان سے کچھ بعید بھی تو نہیں ہے، اس کی رحمت سے کچھ بعید بھی تو نہیں ہے نا کہ وہ بچے کو، یہی تو زبان ہے، زبان تو بچے کے منہ میں بھی ہوتی ہے نا. جب اسی زبان کو، یہ جو ہماری ٹنگ ہوتی ہے، اسی زبان کو اللہ قوت گویائی دیتا ہے تو بولنے لگ جاتی ہے. اور جب چپ کرا دے تو بچپن میں زبان ہوتے ہوئے بچے چوں چوں کرتا ہے، روتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، بات نہیں کر سکتا. یہ اس کی اپنی شان ہے. لیکن مالک پہلے بھی تو بلوا سکتے ہے، تو گوشت کا ٹکڑا ہے، جسم کے اوپر اور بھی بہت سارے گوشت کے پارٹ ہے، کوئی نہیں بولتا. ہاں یہ زبان بولتی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے یہ صلاحیت اس کے اندر رکھی ہوئی ہے. تو اللہ آپ میرے بچوں، آپ سب کی کریم رب حفاظت فرمائے. اچھی صحبتیں اختیار کرو، اچھی چیزیں دیکھنے کی کوشش کرو. اللہ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ برے وقت، برے کام، بری دوستی سے بچائے، بے حیائی کے کاموں سے بچائے، اچھے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور کریم رب ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک اے کریم رب ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے.